لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز اور بزرگان محترم، یقیناً تمام تعریفیں آخرت کی بڑائی، عظمت اور بزرگی، حمد و ثنا، پاکی اور بلندی اسی اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے اور کائنات کے اندر تمام فیصلے اسی کی اثر اور اسی کی منشا سے ہوئے. وہ اللہ جس کی ہم باتوں پر بے شمار بے انتہا نعمتیں اور احسانات ہیں، جس میں صبح سے لے کر رات تک سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی نعمتوں میں گھرے ہوئے چاروں طرف. اللہ کی شان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ جل شانہ ہمیں نعمتوں والی، رحمتوں والی زندگی عطا فرمائے ہوئے. اس کی نعمتیں، اس کے احسانات اس قدر ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں، ان کا احاطہ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے. ان کا حق ادا کرنا چاہیں تو حق بھی ادا نہیں. لیکن ہم سے جو مظلوم ہے، جو ہم سے محسوس ہے، جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن جتنا ہو سکے، جتنا اپنے بس میں اپنی سی کوشش جو ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ اس کی نعمتوں کا شکر کریں. اگر ہم 24 گھنٹے سجدہ شکر میں پڑھ رہے ہیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کے احسانات اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا بدل ہم چکا سکیں یا اس کا حق ہم ادا کر سکیں. یہ ممکن ہی نہیں. ہم سے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ اپنی سی کوشش جتنا ہمارے پاس ہے اتنا ہم اس کا شکر ادا کریں اللہ رب العزت والجلال کی دی ہوئی نعمتوں کا. رات کو سوتے وقت جو مصروف طریقہ ہے کہ رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے انسان اگر صبح سے لے کر رات تک جو بھی اس نے نعمتیں استعمال کی ہیں اگر ان کا استحضار کرنے ہو، یعنی ان کو یاد کرنے کی آج صبح سے لے کر اس وقت تک اللہ کی وہ کون کون سی نعمتیں تھی جن کو ہم نے استعمال کیا.
کا استحصال کر لے اور پھر ان کو اس کا شکر ادا کرے. جب ایک بار استحصال کر لے گا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اور ایک بار جب یاد کرے گا جو مجھے باہر نہیں سکتے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب استحضار کر لے گا کہ صبح سے لے کر اب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں استعمال کی اور جب یاد آئے گا تو پھر اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بندہ اس وقت تک شاکر نہیں ہو سکتا, اس وقت تک شکر گزار نہیں ہو سکتا جب تک وہ نعمتوں کا استحضار نہ کر لے. کسی بھی عمل کے لیے سب سے پہلے چیز ہے دھیان لانا ہوگا. اگر کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ بھی اس وقت تک نہیں کر سکتا, توبہ کی توفیق بھی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ اس کا دھیان نہ کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور مجھ سے گناہ ہوا. کوئی بھی عمل ہو اس کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے, پہلا قدم ہے وہ ریئلائزیشن. انسان کو پہلے یہ ریئلائز ہو, اس کو احساس ہو کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. بات سمجھ لیں گے. کوئی بھی انسان اس وقت تک اپنی غلطی پر قائم اور شرمندہ نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ریئلائز نہ کر لے کہ میں نے غلط کیا. اگر وہ یہ سمجھے گا ہی نہیں کہ میں نے غلط کیا ہے تو معافی کیوں مانگے گا. تو سب سے پہلا قدم جو ہے وہ چاہے توبہ کی طرف ہو یا شکر کی طرف ہو, سب سے پہلا قدم ہے استحضار, ریئلائزیشن. بندے کو اس بات کا استحضار ہونا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں استعمال کی ہیں. جب اس کو یہ استحضار ہو گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کیا ہے, اب دوسرا قدم ہے کہ اللہ سے شکر کی توفیق عطا فرمائے. یہی حال استغفار میں بھی ہے, توبہ میں بھی ہے, گناہوں کی معافی مانگنے میں. سب سے پہلی چیز ہے بندہ یہ ریئلائز کرے, سوچے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں آج کی. صبح سے لے کر رات تک سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے. ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے کہ آج میں نے صبح سے لے کر رات تک اللہ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا. یقیناً ان کی تعداد بے شمار ہوگی جو آپ نے صبح سے لے کر رات تک استعمال کی ہوگی. جب آپ ان کو یاد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو شکر کی توفیق عطا فرمائیں گے, پھر آپ ان کو شکر کریں. اسی طریقے سے یہ بھی یاد کریں کہ صبح سے لے کر رات تک کیا کیا غلطیاں, کوتاہیاں, نافرمانیاں آپ سے ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے. کہاں ان سے جھوٹ ہو گیا, کہاں نہیں بولنا چاہیے, کہاں غیبت ہو گئی, کہاں آپ کو کسی ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچ گئی. وہ ساری چیزوں کا استحضار اور پھر اس کے بعد جو استغفار ہو جائے تو استغفار اللہ تعالیٰ سے مانگو. جو حقوق العباد ہے ان میں اس بندے سے معافی مانگنا جس کو تکلیف پہنچائی ہے. جو حقوق اللہ ہے, جو اللہ کے حقوق ہے, ان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا, توبہ کرنا اور آئندہ ان کاموں کو نہ کرنے کا عزم کرنا. یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ انسان اگر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ وہ شاکر بھی بن جائے گا, یعنی شکر گزار بھی بن جائے گا, اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ وہ زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گا. تو روزانہ سونے سے پہلے ان دو چیزوں کا استحضار کریں, ریئلائزیشن کریں کہ میں نے آج کیا کیا دیکھیاں اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کے استعمال کی, ان پر شکر ادا کرے. جو بھی نیک کام کیے, جو بھی نعمتیں استعمال کی, ان پر شکر بجا لائے. جو بھی غلطیاں ہو گئی ان پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار. جب روزانہ یہ عمل کرنے لگے گا تو جلد ہی وہ بھی آئے گا کہ وہ گناہ سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا اور گناہوں سے پاک زندگی کو بدلنے لگے گا. کیونکہ جب روزانہ اللہ سے معافی مانگے گا, روزانہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو توبہ اور شکر کے بارے میں. اسی طریقے سے دعائیں اللہ تعالیٰ سے میں نے بار بار اس پر بات کی ہے, بار بار اس پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے, خوب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ کی پوری زندگی ہر میدان کے اندر
آپ نے عمل کر کے دکھلایا ہے ہر میدان کے اندر کہ کیسے زندگی گزاری. اسی طریقے سے دعا کے میدان میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں. مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ امت کو سکھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو ایک صحابی ہیں اور آپ علیہ السلام کے خادم ہیں. یہ انصار میں سے ہیں، یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے گئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. اور جو لوگ مدینہ میں تھے ایمان لائے اور جنہوں نے مکہ سے آنے والے صحابہ کرام کا اعزاز کیا، ان کی مہمان نوازی کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے. تو صحابہ میں دو قسم کے صحابہ ہیں. ایک مہاجرین ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. اور دوسری وہ جو آتے جو مدینہ میں تھے اور جنہوں نے ان کی میزبانی کی، اپنا گھر ان کو دے دیا، اپنے باغات ان کو دے دیے، اپنے بھائیوں نے سب سلوک کیا ان کے ساتھ، تو ان کو انصار کہا جاتا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے ہیں، یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے تھے. اس سے پہلے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب آپ 10 سال مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما رہے تو کس قدر مشغولیت بھری زندگی ہوگی آپ کی. جنگیں بھی ہوئی، غزوات بھی ہوئے مدینہ منورہ کے اندر. ساتھ ہی ساتھ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت بھی قائم کی گئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اصحاب صفہ جن کو آپ تعلیم دیتے تھے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کو تعلیم بھی دینا ہے. ساتھ ہی ساتھ دعوت و تبلیغ بھی کرنی ہے، اسلام کے پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے. اگر کوئی جھگڑے فساد یا کوئی اور طرح کا معاملہ لے کر آ رہا ہے تو اس کو بھی حل کرنا ہے، اس کا بھی توجیہ کرنا ہے. ان سب کے باوجود آپ علیہ السلام وقت نکالتے ہوئے اس کے لیے کہ صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے، ان کی خیر خیریت کے لیے ان کے گھر پر تشریف لے جائے. حضرت انس ہمارے کہ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے. ایک بار بھی آپ کا یہ معمول تھا، ان تمام مشغولیات میں سے وقت نکال کر آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ صحابہ کے یہاں آئے بغیر تشریف لے جایا کرتے تھے خیر خیریت کے لیے. اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے دعاؤں سے نوازا. ہمارے تمام گھر والوں کے لیے دعائیں تھیں. اس وقت میں بچہ تھا تو آپ کی والدہ کا نام ام سلیمہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ام سلیمہ رضی اللہ عنہ. حضرت ام سلیمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی حضرت انس کے بارے میں کہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، کیا اس کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر والوں کے لیے دعا کی، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ خصوصی دعا فرما دیجیے انس کے لیے. تو فرمایا کہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، کیا اس کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی. 4 دعائیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے 4 دعائیں دی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اکثر مال ہو، اس کے مال میں برکت اور کثرت عطا فرمایا، جس کو مال خوب سارا فرمایا. اسی طریقے سے وہ اولاد ہو اور ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ کثرت عطا فرمایا، اولادیں بھی خوب ہو. اور اسی طریقے سے طول حیات کی لمبی عمر کی دعا کی حضرت کے لیے کہ خوب لمبی عمر ہو. اور جو بھی دعا کی مغفرت کے لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کو کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں میرے لیے کی وہ ساری دعائیں اپنے زندگی کے اندر پورا ہوتے تھے. کہ مال کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سارا مال حضرت انس کو دے. تو فرماتے ہیں کہ اتنا سارا مال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آج ان کا مال بنا تھا، آیا کی زمینیں اور جائیداد کہاں تھا. یعنی ان کو اس کا بھی علم نہیں تھا کہ کتنا مال ہو کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنا مال.
103 اولادوں کو میں اپنے سامنے ضبط کر چکا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کثرت کی دعا کی تھی تو اتنی اولاد عطا فرمائی کہ 103 اولاد ان کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئی جو زندہ تھی ان کی چھوڑ دی تھی. تیسری دعا کی تھی طول حیات کی، لمبی عمر کی. تو صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر حضرت انس رضی اللہ عنہ. سارے صحابہ جب ختم ہو گئے دنیا سے، جب بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ آتے. حضرت انس ہی وہ صحابی ہے جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو تابعی بننے کا شرف حاصل ہوا. تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. تو حضرت انس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو تابعی بننے کا شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے حضرت انس سے ملاقات کی. اس وقت دنیا میں کوئی صحابی موجود نہیں تھا، اکیلے حضرت انس موجود تھے. تو حضرت انس سے ملاقات کر اس لیے انہیں بھی تابعی بننے کا شرف حاصل ہو. یہاں تک فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ کہ مجھے شرم آنے لگی لوگوں سے، اتنی عمر میں عطا فرمائی کہ مجھے شرم آنے لگی لوگوں سے کہ بتاؤ اس کی 100 سے زیادہ اولادیں بن گئی یا بھی زندہ ہوگا، کتنی لمبی عمر. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حضور علیہ السلام کی دعا کی بات. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ 3 دعائیں قبول ہو گئی تو چوتھی دعا کی تھی مغفرت کے لیے. تو اللہ نے جب 3 دعائیں قبول کر دی تو اللہ کے ساتھ چوتھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چوتھی دعا کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ میری مغفرت کی ہوگی. بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی بھی ہیں، دعائیں دی بھی ہیں. اس نے یہ پیغام دیا، یہ جو دعائیں دی اس نے یہ پیغام دیا کہ اپنے آبا و اجداد کے لیے، پھر جڑنے والوں کے لیے، عزیزہ اقربا کے لیے، والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. حدیث میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غائبین کے لیے جو دعا کرتا ہے، یعنی جو موجود نہیں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسے رشتے دار، کوئی ایسے آپ کے دوست و احباب جو موجود نہیں ہے، غائب ہے، وہ آپ سے دور ہے، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتے ہیں. اور اگر آپ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں جو آپ ان کے حق میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ان کو قبول کرتے ہیں. اگر کسی دوسرے کے لیے آپ خیر اور بھلائی کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے. اور دعا کرتے ہوئے یہ یقین کرنا چاہیے کہ دعا قبول ضرور ہوگی انشاءاللہ. بس قبولیت کے معنی سمجھ لینے چاہیے. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں قبولیت کے معنی سمجھ لینے چاہیے. قبولیت کا معنی یہ نہیں کہ جو آپ مانگے وہ آپ کو مل جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. جو مانگے وہ بھی مل سکتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوگا جو مانگیں گے وہ ہمارے ہاتھ میں بہتر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرمائیں گے جو ہمارے ہاتھ میں بہتر ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یا یہ کہ وہ بھی عطا فرمائیں گے، اس سے بہتر کوئی چیز بھی عطا نہیں ہوگی، کوئی مصیبت اس کے بدلے میں ڈالتی ہے. یا کم از کم یہ اصلی درجہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ وہاں ڈسکلوز کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان دعاؤں کا جو دنیا میں بندوں نے مانگی تھی اس کا بدلہ عطا ہوگا اور دعا مانگنے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا ہوگا. یعنی جو دعا تو قبول ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو دعا مانگنے کا ثواب ہے وہ الگ ملے گا. تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس قبولیت کے معنی جان لینے چاہیے. سوائے چند چیزوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. ان میں سے ایک یہ کہ اگر وہ گناہ کے لیے دعا کرتا ہے، گناہ کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی گناہ کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کا اسباب پیدا فرماتے ہیں تو گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے قضا رحمی کی دعا کر رہا ہے، کسی رشتے دار کے ساتھ بدسلوکی کی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دعا میں جلد بازی کر رہا ہے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھ لیا کہ حضور جلد بازی کیا ہے؟ دعا میں جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ دعا کر رہا ہے، دعا کرنے کے بعد اگر اس کو وہ چیز نہیں ملی تو پھر اس کے بعد کہنا پھر رہا ہے لوگوں سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز نہیں عطا کی. اب پھر مایوس ہو کر کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. کیا فائدہ؟ جیسے مثال کے طور پر آج ہندوستان کے حالات ہیں، فلسطین کے حالات ہیں، یا جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، بہت ساری دعائیں ہو رہی دنیا کی، قنوت نازلہ پڑھے جا رہے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہنے لگے ارے یار بتاؤ اب بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی صاحب، اب بھی ظالم حالات نہیں ہو رہے، کتنی دعائیں ہو گئی رمضانوں میں اور قنوت نازلہ بھی پڑھے جا رہے ہیں، روز مقصد دعا کر رہے ہیں، روز دعا کر رہے ہیں.
دعا قبول نہیں ہونے کا فائدہ پھر تو اس سے پوچھا جائے گا اس دنیا کو تو چلا رہا ہے، تو حاکم ہے دنیا کا، تیری چلے گی دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں ایسا کروں گا کہ دشمنوں کو کھلا چھوڑ دوں گا اور دوستوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ میری حکومت ہے، یہ میری کائنات ہے، جو میں چاہوں گا میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو یہ بتانے والے کہ تم کیا ہوگا چاہیے، تمہاری مجال کیا ہے، تمہاری حساب کیا ہے، تمہاری مثال کیا ہے، تم کون ہوتے ہو یہ بتانے والے کہ اس وقت دنیا کا نقشہ یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ تو مایوس ہو جانا، جلد بازی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا میں جلد بازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا سے اور نہ ہی اس کو دعا پر حج لگاتا ہے۔ جلد بازی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دعا کی اور انتظار کرنا ہے کہ جلدی سے یہ دعا قبول ہو اور فوراً نقشہ بنا جائے۔ ارے تم دعا کر رہے ہو کہ فرمان جاری کر رہے ہو؟ ایسا تو حاکم کرے تو حکم جاری کر رہا ہے، ایسا ہو جانا چاہیے۔ تم دعا کر رہے ہو یا حکم دے رہے ہو اللہ کو؟ یہ تو حکم ہوا، اگر تم جو کہہ رہے ہو تو ہو جائے اور اس کی امید لگا بیٹھے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ تم حاکم ہو، تم حکم دے رہے ہو، تم فرمان جاری کر رہے ہو۔ یہ ایسا ہو جانا چاہیے۔ حاکم تو اللہ ہے، حاکم الحاکمین تو اللہ ہے، کائنات تو وہ چلاتا ہے۔ تم تو دعا کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، تو تمہیں یہاں حاصل نہیں کہ تم اس پر پھر مایوس ہو کر بیٹھے ہو، یہ کہتے بھی لوگ ہماری تو دعائیں قبول ہوئی۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعائیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں پر اس قبولیت کا معنی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات وہ چیز عطا فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی چیز عطا فرماتے ہیں، مصلحتاً دیر ہوتی ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے جانتے ہیں اس وقت کیا بہتر ہے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ ایک مومن کا یقین اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالات میں رکھا ہے وہ حالات میں بناتی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہی مومن کا تقاضا ہے۔ ایک سچے مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، ایک سچے مومن کی شان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا